الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق اللہ. آپ نے کہا تھا کہ اس کی ابتدا ہو جانی چاہیے، اسی کے تحت میں نے سوچا کہ سورہ فاتحہ ہی سے ابتدا اور ترجمہ مولانا من کیا ہے نعمت اللہ صاحب کا تو جانتے بھی نہیں، بس وہ سورہ بقرہ کی شروعات ترجمہ سے اللہ تعالیٰ ہے اس کی برکات سے تفسیر کا سلسلہ بھی شروع رہے اور تصوف سلوک حدیث کتابوں کا ترجمہ رہے گا انشاءاللہ العزیز. اس وقت صرف اکتفا اسی پر کرتا ہوں. بہت مختصر ایک پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفاتحہ مکیہ آیاتها 7 رکوعها 1. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ترجمہ بسم اللہ کا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بہت خاص ترجمہ کیا ہے، میرا خیال ہے آخری ترجمہ یہ ہے کہ جو ترجمے ہوئے ہیں بہت قابل آدمی ہیں. مولانا نعمت اللہ صاحب دارالعلوم دیوبند کے مدرس ہیں، حدیث کے مدرس ہیں. تفسیر میں ان کا نام نہیں آتا تھا لیکن تفسیر میں بہت اہم کام کیا ہے انہوں نے، بہت اہم. ہم لوگ کو بتلایا بھی تھا، رکھی بھی ہوئی تھی. میرے ذہن میں آیا کہ اسی ترجمے سے شروع کرو. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تصور ہی سمجھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی کا تصور یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. بلکہ جب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اس کے ترجمے کو، اس کے معنی کو ملحوظ رکھیں. پھر رسمن نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ ترجمہ انہوں نے کیا ہے رحمان. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. دونوں میں مبالغہ والے جو ہے رحمان الرحیم نے اس کو ظاہر کیا ہے، سبھی نے ظاہر کیا ہے، انہوں نے یہ ظاہر کیا. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحمان رحیم دونوں کا ترجمہ کر رہے ہیں. رحمان کا ترجمہ کیا بڑا مہربان، اور رحیم کا ترجمہ کیا نہایت رحم والا. تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف ہیں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے. تمام عالم، بہت سے عالم ہیں، ان سب کا پروردگار اللہ تعالیٰ ہی ہے. اتنے ہی نہیں ہے، اس عالم کے علاوہ ابھی تو ہم لوگوں نے اس عالم کو بھی نہیں دیکھا پورا. کون گیا امریکہ، کون گیا ہے، کتنے عالم ہیں. اب بھی
اب دیکھیے جہاز پہ جائیے باہر کے ملکوں میں تو نیچے مارے کتنے جزیرے نظر آتے ہیں، بہت سے آباد ہیں ہوتے ہیں، کسی کو پتا ہے. اوپر سے معلوم ہوتے ہیں جزیرے میں ٹاپو سمندر ہے اور اس میں جگہ جگہ جزیرے بہت سے، پتا بھی نہیں کہاں کہاں ہے. یعنی اس عالم میں جو کہ ہر چیز موجود ہے، جاننے کی سمجھنے کی چیزیں آلات موجود ہیں، لیکن سب کو معلوم نہیں. فرماتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالم کا پروردگار ہے. کا تصور رب العالمین ظاہری رضاؤں کا بھی وہی ذمہ دار ہے اور باطنی چیزوں کا بھی وہی پروردگار ہے. رب العالمین میں صرف یہ نہیں کہ صرف کھلاتا پلاتا وہی ہے، کھانے پینے کا انتظام کرنے والا وہی ہے، اور سلوک و تسلیق کا انتظام کرنے والا وہی ہے. وہی سلوک و تسلیم کی خدمت مشائخ کا. مشائخ سب کیا ہے؟ یہ فراشاخ ہیں، اصل تو اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہی ہے. مربی حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے. مجدد صاحب سے ان کے صاحبزادے سے کسی نے پوچھا، مجدد صاحب کے صاحبزادے سے خواجہ محمد معصوم سے کسی نے پوچھا کہ حضرت مجدد صاحب کا تو انتقال ہوا، پیر رہے تھے، اب ہم کیسے تربیت کریں؟ خواجہ محمد معصوم نے فوراً فرمایا یہ مربی حقیقی اللہ وہ زندہ ہے. ماں و شمارہ بہانہ سازگار، ہم کو تم کو بہانہ بنایا ہے. اللہ حقیقی مربی اللہ. اللہ کی تربیت کا کیا پوچھنا، کہاں کہاں کیا کر رہا ہے، کسی کو کیا ہے. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے اور جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تو میں نے یہ کہا کہ پروردگار صرف ظاہری غذاؤں کا نہیں ہے بلکہ باطنی غذاؤں کا بھی پروردگار اللہ ہی، جس طرح نے کہا مربی حقیقی اللہ ہے. آپ نے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق نے کیا پڑھا تھا حضور کے وفات کے بعد، بہت یہی کیا پڑھا. ہم اللہ کے وعدے کرتے ہیں وہ زندہ ہے، یہی ہے نا. یہ الفاظ پڑھی مربی. ہاں اللہ حی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جواب کے پڑھ لیا، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اسے اللہ موجود ہے، جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو محمد چلے گئے، ہے نہیں. معلوم ہوا کہ اس کا استحضار بھی ہونا چاہیے. رب العالمین میں اس کا استحضار، اللہ رب العالمین. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب رب ہے تو تربیت سلسلے میں جو باتیں ضروری ہیں وہ اللہ جانتا بھی ہے اور کرتا بھی ہے. نام سمجھ رب العالمین. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وہی ترجمہ جزا کے دن کا مالک ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یوم الدین دین جزا کے دین کی، جو جزا کے دن کا مالک ہے. جزا کے دن کیا قیامت ہی اس وقت بھی مالک وہی جزا کے دن کا مالک ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. جب اللہ کی تعریف شروع ہوئی ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جزا کے دن کا مالک ہے. یہاں تک جب بندہ پہنچا تو اللہ کی معرفت ہو گئی، کامل ایسی معرفت ہوئی گویا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں. تو کیا کہا ایاک نعبد، پہلے غائب پر سے تھا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. جب یہ کہا کہ
یہ حضرت نے بڑی تکلیف فتح کو گئی تو بہت علماء تھے. نسبت احسان گویا کہ سورہ فاتحہ کی 3 آیت کے بعد ہو جانا چاہیے. ہو جائے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب خدا سامنے آ گیا. کہتے ہیں ایاک نعبد، آپ ہی کی ہمیں عبادت کرتے ہیں. اب تو غائب کا ٹھیکہ تھا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین. اللہ کی اتنی معرفت ہو گئی کہ گویا کہ اللہ سامنے ہو گیا. اس کو بابت کیا نیا مضمون حضرت کیا تھا. مجھے فاروق کی زندگی یاد ہے. سب سے مولانا فاروق صاحب وز میں آ گئے. ہم لوگ پہاڑ فتح پور کی بات ہوئی ہے سن 51 کی 52 کی. اس کے بعد ہم لوگ وہ پھول گئے. یہ حضرت کا بہت بڑا ہے کہ اتنے کے بعد گویا کہ نسبت احسان، بلکہ مجھے فاروق نے یہ جملہ کہا تھا کہ اس طرح حضرت نسبت احسان بہت کچھ ہوا ہے. کوئی تفصیل کیا بتا. ایاک نعبد و ایاک، ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد کرتے ہیں. کہتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے عبادت چاہتے ہیں. نسبت احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کان کا طرح، اللہ کی عبادت کرے جو ہے کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو. تو یہی تو ہے، ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں. اب تک یہ تھا کہ اللہ رب العالمین ہے، یہ سب غائب رہے ہوئے ہیں. جب کہا ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں، تو اب تو اللہ حاضر ہوگا تبھی تو کہے گا ایاک نعبد. آج کے ہم لوگوں کی نمازیں اس طرح ہوں تو سورہ فاتحہ سے نسبت احسان حاصل ہوتی جائے. ہم سب لوگ چاہتے ہیں کہ ایسی عبادت ہو جس میں غیر کا خیال بھی نہ آئے. چاہتے ہیں تو اس کے لیے صحیح کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی. اللہ ہم سب کو توفیق. اللہ نے تو آسان کیا ہے. ان آیتوں سے آپ کو خدا کے دربار میں پہنچا دیا. ان آیتوں نے ایاک نعبد. ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا بھائی نماز پڑھائی. آپ کہا بھائی نماز نہیں پڑھا سکتا. انہوں نے کہا حضرت ہم لوگ بہت خواہش مند ہیں کہ نماز آپ پڑھا دیجیے. فرمایا لیکن میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھوں گا. کہا حضرت نماز کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. ہماری کہا خیر میں ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں پڑھوں گا. کہا وہ بھی ایک آیت ہے، وہ بھی پڑھنا ہوگا. یہ خود حضرت سے بات کرتا ہے والدہ صاحب سے. کہا بھائی جب تم نہیں مانتے ہو تو میں چلو شروع کیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہاں تک پڑھا. جب ایاک نعبد پر پہنچے کیا گیا تو خون میں اتنی حدت پیدا ہوئی کہ بدن پھٹ گیا، ختم ہو گیا. خون پورے بدن سے حدت اس کو کہتے ہیں، گرمی پیدا ہوئی، تیزی. ہم کیسے کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ کس منہ سے ہم کہیں کہ ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں؟ ان کی سب کی بات کر رہے ہیں، سب سے مدد طلب کر رہے ہیں، تو کس منہ سے ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ وہاں تو ٹھیک الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی بات کرتے. بس کہا پھٹ سب پھٹ گیا پورا بدن. خون میں حدت اس کو کہتے ہیں. لفظ یہی ہے، خون میں حدت پیدا ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسی عبادت کی توفیق دے. اب خون کی حدت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب لوگ یہی دعا کر رہے ہیں. وہ کیفیت تو ہونی چاہیے. اس پڑھنے میں ایاک نعبد میں کچھ کیفیت ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا حضور، اللہ تعالیٰ کا استحضار، اس کا استحضار یہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ یہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی سے کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے. یہ کہا اس بزرگ نے، خون میں حدت پیدا ہوئی، ختم ہو گیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں
اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، بس اتنے ہی بچہ لیجیے، کچھ اگر مت لکھیے، اسی سے گمراہی ہوئی کہ ہم لوگوں کا ترجمہ ہی بند ہو گیا عرب جا رہا مگر کہا کر کے، بس وہی لوگوں نے کہا مجھے کچھ ایک صاحب ہیں اور نام نہیں ہوگا، انہوں نے کہا کہ عربوں نے کہا تھا کہ اس کو ہٹا دیجیے، کیا نہیں شیخ ہند نے کہا لکھا ہم نہیں کر سکتے، کیا نتیجہ ہوا ہو گئی، اب وجود ہی کہیں کسی مسجد میں وہ دیکھ نہیں سکتے آپ عورت کو گرتے اسی تفسیر کو پڑھنا ہی کیا ہے گناہ، یہ بھی مجھے اپنے بزرگوں کی اتنی نہ کرے شریعت کے بہت سے مسائل سے چھوٹ جائے، میں قائل نہیں، بزرگوں نے لکھ دیا غلط نہیں سکتا ہے، رجوع کرتے ہیں بزرگ ہی سے رجوع کرتے ہیں، اتنی موٹی کتاب ہے ماں تھانوی کے رجوع کی، ترجیح الراجح کہیں نہیں ہے، کسی بزرگ نے ترجیح الراجح نہیں لکھا، تھانوی نے لکھا کہ رجوع کیا جو اپنے مسئلوں سے، پھر یہ ہے کہ بہت ہے دیکھنے لائق، کچھ کتابیں نہیں بھی تم منگائیے کہیں ہے ہم لوگ کا ترجیح الراجح ہے، زیادہ سا اشکال ہوا، وہاں تھانوی کے یہ اصول تھا کہ جو آوے تو اپنا تعارف کرا رہے، اس تعارف میں اتنے پھر ہو جاتے تھے، جتنے لوگ پھر آئے تھے، بڑے بڑے لوگ پھر آئے تھے، کہاں سے آئے ہو، کس لیے آئے ہو، اپنا کھاؤ گے دوسرا، کتنے دن رہو گے، یہ 4-5 چیزیں کہنا ہوتا ہے، اسی میں بڑے بڑے لوگ پھر آتے تھے، وہاں شاہ رسول اللہ صاحب اللہ علیہ کے بڑے بھائی گئے، وہ بھی پھر کسی نے کہا کہ حضرت مولوی رسول اللہ کے بھائی ہیں بڑے بھائی، تو پھر کیا ہوا، وقت ہو گیا ہوگا، معمولی باتیں ہیں کہ انڈیا کا نام ہو گیا، تعارف معمولی چیز، اللہ کے دربار میں جا کر کے کہتا ہے، بہت بڑی بات ہے، نام سب کو توفیق دے، کس بات سے میں نے کہا بہرحال اللہ تعالیٰ اس دن شرات میں ہاں رجوع کرنا، رجوع کو میں نے کہا مگر جو کہہ دیا اس کی وجہ سے بند ہوگی کتاب، عرب جا ہی نہیں سکتی وہ ترجمہ، اس بنا پر بہت عمدہ لکھا بھائی، دیکھ لیجیے مولانا مجاہد اسلام کا نام تھا، مولانا حفظ الرحمان صاحب نے، بہت عمدہ ہے، کیا لکھا قصۃ القرآن انہوں نے لکھا نا، حفظ الرحمان صاحب کہہ گئے ہاں قصۃ القرآن، تو اس میں صحیح قرآن ہے، بعض جگہ انہوں نے لکھا کہ شاہ عبد القادر صاحب نے یہ ترجمہ کیا ہے، اور میرے نزدیک یہ ترجمہ زیادہ ہے، لکھا ہے، کہا کہ میرے ترجمے میں قادر کی زیادہ قدر ہے، اور ان کا ترجمہ عبد القادر کا ہے، تو میں اس کو چھوڑ کر کے عبد القادر کی ترجمہ چھوڑ کر کے قادر کرتا، اللہ تعالیٰ یہ تھا، یہ ذہن ہونا چاہیے، توحید کا ذہن یہی ہو، مشائخ سے بھی اگر چوک ہو رہی ہے تو آپ اس پر نکی کریے، نہیں دودھ میں مکھی پڑ جائے ماں تھانی کہتے ہیں، تو پھر نکی کرتے ہیں نہیں، چاہے شیک ہو رہے، تو بہرحال یہ ہے یا کا نام یا کا، ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اس وجہ سے مگر والی بات چھوڑ دیجیے، بس اتنی کہیے، ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد، بہت عمدہ ہے، اور تجھ ہی سے مدد، آپ ہی، ہم تیری ہی بات کرتے ہیں، اس میں زیادہ توحید معلوم ہوئی، تیری، ہم تیری ہی بات کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یا کا نام دو خود ہے تصور پورا قرآن پر آپ سن رہے ہیں، ایمانی طور ہے کہ نہیں، قرآن میں پورے قرآن میں یہی تو ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، تو ہے عبادت کا حکم ہے، اور عبادت ایسی ہونی چاہیے، ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ہم کو سیدھا راستہ بتلا، سب سے بڑی چیز معلوم کی ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ اجمع الاسفر ہے، سورتوں میں سب سے جگہ ہے اجمع السور ہے، تمام صورتوں کی جان ہے،
تو اس کے اندر جو دعا وہ بھی اجمل الادعیہ ہے، وہ اجمل سور ہے، تو یہ اجمل الادعیہ معلوم ہے کہ ہدایت کی دعا بنیادی چیز ہے. تمام نبی ہدایت کی دعا، یا اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے، توفیق ہدایت کی دعا مانگنے کی توفیق دے اور ہدایت دے دے. سب کے لیے دعا کیجیے، جو آتے تھے جاتے تھے، اور مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے کہ جو تذبذب ہے اسے نکال کر کے ہدایت کی چوری کو پہنچا دے اللہ قدرت. ہدایت کے سبزات جو ہیں اس میں اللہ لائے گمراہیوں میں کتنی گمراہیاں ہیں بڑھیا، عوام میں کتنی گمراہیاں ہیں، ہدایت سے بہت دور ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں بڑے صاحب اس زمانے میں ہدایت کی بہت زیادہ دعا بھی کرنا چاہیے، اور جو دوسرے لوگوں کی چیزیں ہیں اس کو چھوڑنا بھی چاہیے، سب معفو نہیں ہوگا. کل بدعت ضلالہ، کل بدعت ضلالہ، کل ضلالۃ فی النار. ہوتا بھی ہو دل سے ناگواری ہوئی جائے. یہ اتنا آتا ہے، یہ سب وہ کیسے سے بلب استعمال ہو رہے ہیں، کیسے سب آنکھوں کو متحیر کرنے والے، دل کو ان کیشوؤں میں پھنسا دینے والے. اپنے ایمان کی حفاظت ہم کو خود کرنا ہے. فرماتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ہدایت پر کرو. ہم کو سیدھا راستہ بدلا ہے، یہ ایک دن صراط ہے، ہم کو سیدھا راستہ بدلا ہے. ان لوگوں کا راستہ جس پر آپ نے انعام کیا ہے، دیکھیں سیدھا راستہ دیکھا تھا، نہیں کہا سیدھا کا راستہ تجربہ کیا. پھر مزید اس کی توضیح کے لیے کیا فرمایا کہ ان لوگوں کا راستہ جس پر آپ نے، حضرت اللہ تعالیٰ کی توضیح کی کیا ضرورت تھی، لیکن سب بیوقوف لوگ ہیں، سمجھیں گے نہیں جب تک یہ نہ کہا جائے. اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کے حال جانتے ہیں. ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، جو انعام فرمایا صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، ان میں بھی جو کوئی غلط بات ہے یہ فوراً نقل کیا صحابہ نے نقل کیا، انعام فرمایا. ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غضب کیا گیا. دیکھیے تفسیر ہدایت کی تفسیر سب سے ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا. ہدایت یہ ہے، سیدھا راستہ کون ہے؟ ان لوگوں کا راستہ، ورنہ کوئی کیا سیدھا راستہ کافی تک کر دینا. لیکن تشریح ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غضب کیا گیا. لیکن نفی والی بات، اس بات کا نفی والی بات، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر آپ نے غضب کیا ہے، نہ ان لوگوں کا راستہ جو راستے سے بھٹکنے والے ہیں. آدمی اچھا ترجمہ ہے، جامع ترجمہ ہے، مدد چاہتے ہیں. ہم کو سیدھا راستہ بدلا. ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غضب کیا گیا ہے، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو اللہ سے بھاگنے والے ہیں. یہی ہے نا راستہ سے، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو راستہ سے بھاگنے والے. ٹھیک ہے، بھاگے ہوئے ہو تجربہ بھاگنے والے. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس سورہ فاتحہ کے مضامین کا استحضار عطا فرما. اگر استحضار رہتا پورا قرآن سامنے آپ کے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سورہ فاتحہ کی قدر کی توفیق. اس کے بعد بس ختم ہو گیا. تھوڑی سی تشریح تھوڑا سا مجھا اتری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیادہ نہیں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ سے مدنی ہے. لڑکے سے پڑھتے ہیں تو کرتال میں بھی پڑھا ہوا ہے کہ نہیں؟ لڑکے کیا ہے وہ ہم کو کہاں پڑھنے کا موقع ملتا ہے، لیکن لڑکوں سے محاورہ ہوتا ہوا آ کے پڑھاتے تھے. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں بھی پڑھا ہوئی تھی. سورۃ البقرہ سے مدنی ہے. آیاتھا یہ بھی صحیح لکھتے ہیں. آیاتھا رکو آیاتھا 286.
رکوع ہوا 40. سنا دیا میں نے بس تھوڑا اسی ترجمہ. الف لام میم پڑھا نہیں ہے ٹیم نے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. سورہ بقرہ سے سورہ فاتحہ سے خاص ربط ہے، اس وجہ سے یہ بھی تھا. ہم نے کیا طلب کیا ہے؟ ہدایت. سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو ہدایت دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لے ہدایت دیتے ہیں. پورا قرآن ہدایت، وہی جو ہدایت کی دعا مانگی تھی اس کو قبول کر کے پورا قرآن ہدایت والا دے دیا آپ کو. لکھتے ہیں شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم. الف لام میم یہ کتاب جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں. ترجمہ کر رہے ہیں. الف لام میم. الف لام میم یہ کتاب جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں. اب دیکھیں لوگوں کی تشریح کر دیا نا، ذالک تشریح کر دیا. یہ کتاب جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں. پھر توضیح ہو گئی. یہ کتاب نہیں بلکہ وہ کتاب جو تمہارے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں کیسی کتاب ہے اس میں شک نہیں. میں سمجھتا ہوتا بہت اچھا کیا ہے. یہ کتاب جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور شاید کسی نے نہ لکھا ہو ٹھیک ہے دعویٰ نہیں کرتا میں. یہ کتاب جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ منزل من اللہ ہے. وہ منزل من اللہ. میں تصدیق دے دے تو زیادہ بہتر ہے. میں آدمی عام طور پر پڑھ نہیں کرتے. منزل تو پڑھ نہیں کرتے. منزل وہ نہیں پڑھ رہے. منزل عام ہے تو منزل تک پڑھ رہے ہیں. منزل نہیں پڑھتے ہے کہ نہیں. منزل تو پڑھتے رہتے ہیں بہت سے. سمجھے وہی منزل ہے. یہ منزل من اللہ ہے. ٹھیک کہہ رہا نا. منزل من اللہ. میں اپنے مدد بھی چھوڑانا چاہیے. میں سمجھے کہ میں بہت سمجھتا ہوں. میں خود ہی ڈرتا رہتا ہوں کہ کچھ غلط ہو نہ کر دوں. وہ منزل من اللہ. یہ مجھے کیا بدلی یہ راستہ بتانے والی کیا کیا راستہ ہی ہاں آگے یہ راستہ بتانا. یہی ہو رہا ہے. حل نہیں گیا آگے نہیں. یہ راستہ بتانے والی ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے. ھدی للمتقین. راستہ ہی ہے. وہاں سے پوچھ لیا جائے گا. یہ کیا پوچھ لیا جائے گا. بہرحال یہ راستہ بتانے والی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. ھدی للمتقین. یہ راستہ بتانے والی ہے اس کے لیے متقیوں کے لیے جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. جو بن دیکھی غیب پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ صحیح ہے. دیکھیے جیسا بڑھا دیا ہے. یہ بن دیکھے ہوئے چیزوں کے کا یقین رکھتے ہیں کیا کہ یہ کی صحیح ہے. ایمان رکھتے ہیں اس پر کہ یہ وہ بڑھا دیا ہے اتنا وہ صحیح ہے. اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ ہدایت اس کا پہلا رکن یہی ہے. اور جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو آپ پر نازل کی گئی اور اس کتاب پر جو آپ سے پہلے انبیاء پر کہ سب کے سب خدا کی طرف سے
جو اور کتابیں جو انبیاء پر نازل ہوئی ہیں اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، نازل کی گئی ہے، یہ اور خدا کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ پورا آ گیا دین، پورا قرآن۔ وہ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ وہ دن آئے، یوم آخرت پر بھی کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ دن آ کر رہے گا۔ ایسے ہی لوگ اپنے رب کی جانب سے جو راستہ ملا ہے اس پر ہیں، اور ایسے ہی لوگ اپنے رب کی جانب سے جو راستہ ملا ہے اس پر ہیں، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم اولئک ھم، یہ وہ دن آ کر رہے گا۔ ایسے ہی لوگ اپنے رب کی جانب سے جو راستہ ملا ہے اس پر ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، ایسے ہی لوگ کے رب کی طرف سے راستہ ملا اس پر ہیں، اور ایسے ہی لوگ کامیاب۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ پوری مجید اولئک علی ھدی من ربہم واولئک، اسی کی تشریح کرنی ہے سالہ نبی کا سورہ فاتحہ، بسم اللہ سورہ فاتحہ، اور یہ رکوع پورے چیزیں اس رکوع میں اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ الحمدللہ میں خود ہے، پھر اس رکوع میں بھی اس کی تھوڑی سی توضیح آ گئی ہے الحمدللہ، پھر اس کا پورا قرآن اس کی توضیح ہے۔ میرا خیال یہ ہے اللہ تعالی ہم کو بھی قرآن سے مناسبت عطا فرمائے، قرآن سے اللہ تعالی اس کے برکات سے ہم سب کو نوازے۔ قرآن پاک سے شروع ہوا ہے، قرآن پاک کے علوم سے، معارف سے، ان کے ہدایات سے ہم سب لوگوں کو حد وافر عطا فرمائے، اور یہ ہمارا نشست مجلس ہے، نشست و برخاست، یہ سب اللہ کے لیے ہو، اور اللہ کے راستہ دکھانے کے لیے ہو، اور بلکہ اللہ تک پہنچانے والا ہو۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، ہم کو، تمام امت کو، اہل و عیال کو، تمام معتقدین اور مریدین، بلکہ تمام مسلمین اور مسلمات کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو راہبر بنائے، اور اس رہبری کے مطابق چلنے کی بھی توفیق برحمت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین وبحرمت سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔